السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے بہت اچھے ہوں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں اجمیر کے تعلق سے۔ اصل میں اب اجمیر کے اندر کیا ہونے لگا ہے، جیسا کہ آپ پہلے یہ اسکرین پر ویڈیو دیکھیں کہ ایک بندہ جب درگاہ غریب نواز پر آیا اور آنے کے بعد میں اس نے جب دعا مانگنا شروع کی تو وہاں پر رہنے والے ایک خادم نے کہا، جو وہاں کے ایسے مان لو سجادہ نشی ہوں یا جو بھی ہوں، تو انہوں نے اس بندے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ بندہ کون ہے اور اب نئی نئی رسمیں کیا ہونے لگی وہاں پر۔ تو جیسے ہی اس بندے کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے ہاتھ کو سر پر سے ہٹا دیا اور کہا کہ آپ سر پر ہاتھ نہ رکھیں، میں خود ہی دعا مانگ لوں گا۔ جب اس نے اتنا کہا تو وہاں کے رہنے والے سجادہ نشین نے کہا کہ اے بچہ ہاتھ کیوں ہٹاتا ہے اور یہاں پر ہم ہی دعا کرتا ہے۔ یعنی کیا کہا کہ کیا دقت ہے تجھے، تو سر پہ سے ہاتھ کیوں ہٹاتا ہے، ہم یہاں پر ہم ہی دعا کرتا ہے، اگر تجھ کو دعا نہیں کرانی تو چلا جائے یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جب مزار پر درگاہ شریف پر آ گیا ہے تو اس سے کہا کہ یہاں دعا ہم ہی مانگتے ہیں سب کے لیے، اور اگر تجھے نہیں منگوانی تو یہاں سے چلا جاؤ۔ بھائی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ درگاہ غریب نواز پر اگر کوئی جائے تو ان کے لیے دعا آپ ہی مانگو، اگر آپ نے نہیں مانگی تو قبول نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کو میں پہلے ایک بات بتاؤں اور پھر ان جاہل خادموں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ایک بار سنیں، یہ بھاگلپور جو ہے بہار کے اندر، بھاگلپور کا ایک آدمی تھا، تو وہ ہر سال درگاہ غریب نواز پر آیا کرتا تھا، اور آنے کے بعد میں جب اس کی ایک منکر اولیاء رئیس سے ملاقات ہوئی تو اس رئیس نے کہا کہ میاں کہاں جاتے ہو، ہر سال بار بار اجمیر کو جاتے ہو اور اتنا پیسہ صرف کرتے ہو، بیکار میں اتنا پیسہ کیوں خرچ کرتے ہو؟ تو اس عاشق اولیاء نے کہا کہ ایک ایسا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ بھی میرے ساتھ چلو، پھر بعد میں آپ کہنا کہ میرا پیسہ یہ بیکار جاتا ہے یا صحیح جاتا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ایک مرتبہ وہی شخص جو ہر سال درگاہ غریب نواز پر آیا کرتا تھا، اس منکر اولیاء کو، اس رئیس کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ اب وہ جب رئیس درگاہ غریب نواز پر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص، ایک فقیر خواجہ غریب نواز کی روزے کا طواف کر رہا ہے، زیارت کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے اور ایک ہی صدا لگا رہا ہے، یا خواجہ میں 5 روپے لوں گا اور 1 گھنٹے کے اندر اندر لوں گا، یا خواجہ آپ میری مدد فرمائیے، یا خواجہ آپ مجھ کو عطا کیجئے، میں 5 روپے لوں گا اور آپ سے ہی لوں، 5 روپے لوں گا اور 1 گھنٹے کے اندر ہی لوں گا۔ جب 1 گھنٹہ ہو گیا اسے کچھ نہیں ملا تو اس رئیس نے اپنی جیب سے 5 روپے نکالے اور نکالنے کے بعد میں اس فقیر کو دیے اور کہا کہ لو میاں، آپ 5 روپے خواجہ سے کیا مانگ رہے ہو، 5 روپے ہم آپ کو دیتے ہیں، خواجہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ اس فقیر نے 5 روپے کو جیب میں رکھا اور جیب میں رکھنے کے بعد میں پھر ایک چکر لگایا، اور ایک چکر لگانے کے بعد میں ایک زور سے آواز ماری کہ یا خواجہ تیرے بلہارے پر قربان جاؤں، یا خواجہ تیری عظمت پر قربان جاؤں۔ 5 روپے دلوائے بھی، لیکن دلوائے کیسے؟ ایک منکر اولیاء سے۔ تو یہاں سے یہ سبق لینا چاہیے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کا جو تصرف ہوتا ہے، انہیں جو تصرف حاصل ہوتا ہے وہ منکروں کی جیبوں پر بھی ہے۔ یعنی خواجہ غریب نواز نے وہاں پر 5 روپے اس فقیر کو دلوائے، تو کس سے؟ اسی سے جو کہ خواجہ کا منکر تھا پہلے سے۔ آپ دیکھیں تو میرے بھائیوں، جب ایک فقیر وہاں پر چکر لگا رہا ہے اور لگاتے اس
اس نے دعا کی کہ یا خواجہ مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے، تو وہ چیز حاصل ہو گئی، تو پھر یہاں پر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہاں پر دعا ہم ہی مانگتے ہیں اور آپ یہاں سے چلے جاؤ؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی جہالت ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ کبھی بھی آپ درگاہ غریب نواز پر جاؤ تو ان جاہل خادموں کے چکروں میں مت پڑو، ان خادموں کے پیچھے مت پڑو، ورنہ آپ جیب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے اور آپ کا پتہ نہیں ایمان کب چلا جائے، کیونکہ یہ جو جاہل خادم ہے نا، ان کا بہت مسئلہ خراب ہے اور پھر آپ وہاں پر کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ تو ان کی چکروں میں مت پڑو، درگاہ غریب نواز پر جاؤ، آپ خود ہی دعا مانگو اور جو بھی عبادات کرنی ہے آپ کو وہاں پر خود ہی کیجئے، ان جیسے جاہل خادموں کی چکروں میں مت پڑھیے۔ اب آپ یہاں پر یہ دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں خلاصہ، ایک بات ہو گئی، اب دوسری بات یہ سنیں کہ آپ مزار پر دیکھیے، اکثر کیا کرتے ہیں کہ کچھ بھائی جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں مزاروں، یعنی جو چادریں پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کو جا کر چومتے ہیں اور کچھ وہاں پر بالکل سجدے والی شکل بنا لیتے ہیں، سجدے والا طریقہ اپنا لیتے ہیں۔ اب میں ایک چیز اس میں یہ بتاؤں، دیکھو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسے کوئی بندہ گیا اور جانے کے بعد میں اس نے جھک کر ادب سے، صرف جھک کر ادب سے چادر کو چوما تو وہ سجدہ نہیں ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب تک تمہارے دل میں ہی نہیں ہوگا کہ تم سجدہ کرو تو پھر تمہارا سجدہ کیسے ہو جائے گا؟ مثال کے طور پہ ایسے ایک مان لیجئے، ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، کوئی بندہ ہے وہ مسجد میں آیا اور آنے کے بعد میں اس نے کیا کیا کہ اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی صرف دکھاوے کے لیے، یعنی کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں اور اسے جو ہے مسجد میں آ کر چوری کرنی ہے، چاہے وہ کچھ بھی چرائے، تو اس نے دکھاوے کے طور پر نماز پڑھنا شروع کر دی کہ یہ ان لوگوں کی نظر جب مجھ پر پڑے تو ان کو ایسا لگے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو جیسے ہی یہ لوگ چلے جائیں گے میں چوری کروں گا۔ اس نے دکھاوے کے طور پر نماز پڑھنا شروع کر دی تو پھر اس کی نماز نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں ہی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے، اور وہ کتنی بھی اٹھک بیٹھی لگا لے اس کی نماز نہیں ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، اور نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کے نام کو۔ جب تک تمہارے دل میں ارادہ ہی نہیں ہوگا اس چیز کا تو جب تک وہ چیز نہیں ہوگی۔ تو کوئی ادب کے دائرے میں جھک کر صرف چادر کو چومتا ہے تو وہ سجدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں نیت سجدے کی نہیں ہے۔ اب وہ لوگ، وہ ان پڑھ لوگ، وہ نادان لوگ جو جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں جس طرح سے مسجدوں میں جھکتے ہیں اسی طرح سے مزاروں پر جا کر جو ہے سجدہ کرتے ہیں، میں ان کو چادر چومنا نہیں کہوں گا۔ اور اب سنی علماء اگر اس بات کو سنیں گے تو بڑی دلیلیں نکالیں گے، حالانکہ میں خود بھی سنی ہوں اور الحمدللہ پکا رضوی ہوں اور اعلیٰ حضرت کا بھی مرید ہوں اور خانقاہوں کا بھی مرید ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو لوگ مزاروں پر جاتے ہیں اور جس شکل میں وہ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے مزاروں پر جا کر بھی جھکتے ہیں، تو میں اس کو غلط مانتا ہوں، بالکل غلط طریقہ ہے یہ۔ چادر چومنے کا نام، جھکنے کا نام یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے آپ اللہ کے سامنے جھکو اسی طرح سے بندے کے سامنے بھی جا کر جھکو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تتخذوا القبور مساجد، حضور فرماتے ہیں قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ اگر اس کو سجدہ نہیں کہیں گے تو پھر کسے سجدہ کہیں گے؟ کوئی دوسرا نیا سجدہ تو ہے نہیں۔ اور سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو، ابلیس کو حکم دیا کہ میرے آدم کو سجدہ کر، تو شیطان نے انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو عقل بتانے لگا کہ اگر میں آگ سے پیدا اور مٹی سے پیدا، اگر آگ کو جلاؤ تو آگ اوپر جاتی ہے اور مٹی کو اوپر کو ڈالو تو وہ مٹی نیچے آتی ہے، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیں کہ سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا، سجدہ تعظیمی اس شریعت میں جائز نہیں، حرام ہے۔
صحابی حضور کے پاس آئے اور آنے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، حضور نے منع فرمایا۔ پھر کہا یا رسول اللہ میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، پھر حضور نے منع کیا۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور آنے کے بعد میں کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو میں محمد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اسی لیے سجدہ تعظیمی اس شریعت میں جائز نہیں، تو جو مزاروں پر جا کر سجدوں والی صورت بناتے ہیں ان کا طریقہ اپناتے ہیں، یعنی جس طرح سے خلاصہ یہ مانے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، میں بھی آپ کو تصویریں دکھاؤں گا، اسی طرح سے مزاروں پر جا کر جھکنا تو یہ میری نظر میں غلط طریقہ ہے اور اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کھڑے ہو کر آپ جو ہے اور جس طرح سے رکوع میں جاتے ہیں اس طرح سے بھی آپ چوم سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ یہ جو جاہل خادم ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دعا یہاں پر ہم ہی مانگتے ہیں اور اگر نہیں منگوانی تو یہاں سے جائیے، تو آپ نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ تو اس لیے کبھی بھی اجمیر کو آپ کا جانا ہو تو ان جاہلوں کے چکروں میں مت پڑو، اجمیر جاؤ اور درگاہ غریب نواز پر دعا مانگو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگو، ان کے صدقے میں مانگو، ان کے وسیلے سے مانگو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہو اور جس کے راوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں پرہیزگار بن جاتے ہیں، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھیں بن جاتا ہے جن سے وہ دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کان بن جاتا ہے جن سے وہ سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ جو ہے دیتے ہیں۔ تو ولی اللہ سے مانگنا اللہ سے ہی مانگنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ولیوں کے صدقے میں مانگو، انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔